آخرکار شاذر نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ اب نرمین سے شادی کر لے گا اور شادی کرنے کے بعد شفا کی زندگی میں اور آسانی سے داخل ہو جائے گا۔ جب یہ اس گھر کا داماد بن جائے گا اس کے بعد کوئی بھی اس کو آنے جانے سے نہیں روکے گا، اور شفا جو بات بات پہ کہتی ہے کہ نرمین اس سے مت ملو، اس کے گھر نہ جاؤ اور نہ ہی شاذر کو گھر بلاؤ، اب وہ باتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ شاذر جب اس سے نکاح کر لے گا تو اس کی روک ٹوک بند ہو جائے گی۔ شاذر نے بہت ہی سوچ سمجھ کے نرمین کے اس محبت کے اظہار کا جواب دیا، کیونکہ شاذر چاہتا تھا کہ اگر نرمین خود مجھ سے محبت کا اظہار کرے گی تو میں اس کو انکار کر دوں گا، لیکن اس نے عین وقت پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر انکار کر دیا تو پھر شادی تو کسی اور سے ہو ہی جائے گی نرمین کی، لیکن میں اس گھر میں کیسے آؤں گا، کیسے جاؤں گا اور شفا کو کیسے دیکھوں گا۔ شاذر نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ نرمین سے شادی کر لے گا، کیونکہ شفا بھی شادی شدہ ہے، اب اسی لیے شاذر نے شادی کر لینی ہے۔ شاذر کا پورا پلان ہے اس گھر میں جائے گا اور وہاں پہ ماس کا کانٹا نکال کے پھینک دے گا اور اس کے بعد شفا سے نکاح کر لے گا اور اپنی بیوی نرمین کو بھی طلاق دے دے گا۔ نرمین کے ساتھ شاذر محبت بالکل بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے تو ایک سودا کیا ہے کیونکہ اس گھر میں آنا جانا لگا رہے اور شفا کو دن رات وہ دیکھ سکے، اسی لیے اس نے نرمین سے شادی کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ جب ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو نرمین کہتی ہے کہ شاذر پہلے تو آپ ایسے بالکل بھی نہیں تھے، پہلے تو آپ مجھے ہنس کے دیکھتے تھے، اتنے میرے ساتھ خوش رہتے تھے، لیکن اچانک سے آپ کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ کیا آپ کا دل بھر گیا ہے مجھ سے؟ کیا آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ جس کے جواب میں شاذر کہتا ہے کہ دیکھو نرمین، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اظہار محبت تو تم نے کیا تھا، ہاں میں نے تمہیں اس وقت پہ کچھ بھی نہیں کہا تھا اور تم سے نکاح بھی تو کر لیا ہے، اب تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ جس کے جواب میں نرمین کہتی ہے کہ شاذر، نکاح کرنا ایک مقصد نہیں تھا، بلکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ سے بھی محبت ہی چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ میری ہر بات مانتے رہا کریں۔ شاذر کہتا ہے کہ نرمین، بلا وجہ میرا دماغ نہ خراب کرو اور یہاں سے چلی جاؤ یار۔ اتنے میں نرمین کو اپنی بھابھی کی ساری باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ پہلے تو میری بھابھی نے کتنا سمجھایا تھا اور میں شفا کو ہر وقت غلط ہی کہتی رہی، لیکن شفا زیادہ جانتی تھی شاذر کو، شاذر تو مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، شادی کرنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے۔ نرمین کو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ عورت اس کی اپنی بھابھی شفا ہے۔ نرمین تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نرمین جب دیکھتی ہے کہ شاذر فون پہ راتوں کو باتیں کرتا ہے، بار بار کسی کو فون کرتا رہتا ہے، لیکن آگے سے وہ لڑکی اس کا فون اٹھاتی نہیں ہے، اور اگر اٹھاتی ہے تو اس کو ڈانٹ کے فون کاٹ دیتی ہے۔ آخر یہ کون لڑکی ہے؟ نرمین اس کا پیچھا کرتی ہے اور دن رات شاذر کے فون میں دیکھتی رہتی ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے جو شاذر کی بہت زیادہ عزیز لڑکی ہے، جس کو شاذر محبت کرتا رہتا ہے۔ ایک دن جب اس کا نام پڑھ لیتی ہے تو وہ شفا لکھا ہوتا ہے۔ نرمین کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اتنے میں شاذر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کس سے پوچھ کے میرا فون کھولا تھا اور کس سے پوچھ کے تم میرا فون چیک کر رہی ہو، اور یہ کس کا فون آیا ہوا ہے؟ او یہ تو شفا کی کال ہے۔ اتنے میں نرمین کہتی ہے کہ شاذر، یہ ہماری بھابھی ہیں، تو شاذر مکر جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری ایک چھوٹی بہن ہے۔ آگے کیا ہوا نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کر